السلام علیکم گائز، آج ہماری ٹیم تیار کھڑی ہے بہاولپور جانے کے لیے۔ بہاولپور میں ہماری ملاقات ہوگی بہت ہی بڑے ٹک ٹاک سٹار ملک یوسف سے، جو کہ دارا کے نام سے اور گجر کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ دارا اور شاکا ٹائپ کی ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک پہ، آپ لوگوں نے انہیں دیکھا ہوگا۔ آج ہماری ٹیم ان سے ملنے کے لیے بہاولپور جانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری گاڑی تیار کھڑی ہے، ایک لڑکے کا انتظار ہے جو ابھی پہنچنے والا ہے، اور پھر یہاں سے ہم روانہ ہوں گے صادق آباد سے۔ تو اس ولاگ کو پورا دیکھیں اور آپ لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں شاکا اور دارا سے۔ تو ہماری گاڑی نکل پڑی ہے صادق آباد سے۔ ہم بذریعہ موٹر وے جائیں گے، یہاں سے اقبال آباد انٹرچینج سے ہم انٹر کریں گے اور جھانگڑا سے ہم اتریں گے۔ تو سفر کے دوران تو ہم ویڈیو نہیں بنا سکیں گے، لیکن ان سے ملاقات کے دوران آپ کو سارے احوال اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے۔ یہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، احمد دین ہے، یاسر ہے، شعیب ہے اور شہزاد ہے۔ ادھر میں جو ہوں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ابھی ہم یہاں سے اقبال آباد انٹرچینج جو ہے وہ وہاں سے موٹر وے پہ چڑھیں گے۔ یہ اقبال آباد ہم پہنچ چکے ہیں، انٹرچینج والی روڈ پہ اب مڑیں گے، اور انٹرچینج پر جانے سے پہلے ہم نے ریفیولنگ کروانی ہے۔ ہماری جو گاڑی کا فیول ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچ سکیں، تو ہم نے سوچا کہ موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے ہم اس کو ریفیول ٹھیک سے کروا لیں۔ تو یہ پیٹرول پمپ ہے، اور ادھر سے ہم نے گاڑی کی جو ٹینکی ہے وہ فل کروا دی ہے۔ تو یہاں سے اب ہم اقبال آباد سے موٹر وے پہ چڑھیں گے، اور پروبیبلی ہم جہانگڑا انٹرچینج سے اتریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے انٹرچینج بند ہو تو وہ ہمیں پہلے بھی اترنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہم اقبال آباد انٹرچینج کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہ دوسری طرف سے ہم مڑ کے موٹر وے کے اوپر چڑھیں گے، تو موٹر وے کے نظارے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ دن کے تقریباً 9 بج رہے ہیں، اور ہماری ملاقات کا جو شیڈیول ہے وہ تقریباً 2 بجے ہے۔ تو ہم 1 بجے کے قریب بہاولپور ہوں گے، اور 2 بجے جو ہے وہ ہم بہاولپور کے پاس ہی ان کا علاقہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں بہاولپور میں، ان کو ساتھ لیں گے اور ہم ملک یوسف کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ہے اقبال آباد انٹرچینج، یہاں سے ہم موٹر وے پہ انٹری کر رہے ہیں۔ ایم ٹیگ نہیں ہے ہماری گاڑی، تو ہم اس نان ایم ٹیگ والی لائن میں لگ کے اس کی ریسیپٹ لیں گے۔ تو یہ موٹر وے کا وے ہے، یہاں سے ہم موٹر وے پہ چڑھیں گے۔ یہ ذرا بھائی سے ہم ریسیپٹ لے لیں۔ تو یہ آگے ہم نے مٹھائی کا ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، تو فتن ہم نے کہا ملک یوسف کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جائیں۔ تو اور تو کوئی گفٹ ہم نے نہیں لیا، تو ہم نے سوچا کیفے سجاول کی جو مٹھائی ہے وہ پورے پاکستان میں جانی جاتی ہے، تو یہ ان کی طرف چلیں لے کے چلتے ہیں۔ تو ہم یہ موٹر وے پہ انٹر ہو چکے ہیں۔ موٹر وے کے آپ نظارے دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور ڈرائیو کا بھی اپنا ہی مزہ ہے ادھر۔ تو یہ تقریباً ہمیں صادق آباد سے بہاولپور کا جو وے ہے وہ تقریباً 210 کلومیٹر ہے۔ تو اقبال اگر ہائی وے سے جائیں تو زیادہ دیر لگ جاتی ہے، کیونکہ ہائی وے پہ کھڈے ہیں، روڈ اچھا نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ موٹر وے سے کچھ جو ہے وہ راستہ طے کر لیا جائے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ ہائی وے سے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، موٹر وے یہ دیکھیں بہت ہی کلین روڈ ہے، اور بہت ادھر رش بھی نہیں ہوتا، اور سموتھ ڈرائیو ہوتا ہے۔ تو ہم نے موٹر وے پہ جانا پسند کیا۔ ایک تو گاڑی میں ہمارے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم تقریباً 5 لوگ ہیں، 4 لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھائی آگے اور ایک میں ڈرائیو کر رہا ہوں، تو ٹوٹل ہم 6 لوگ ہیں۔ تو موٹر وے پہ ہم نے جانا پریفر کیا۔ یہ ساتھ آپ اقبال آباد کے مناظر دیکھ رہے ہیں، باغات ہیں، سبزہ ہے، بہت ہی خوبصورت منظر لگ رہا ہے موٹر وے سے۔ تو موٹر وے پہ ہم تقریباً 110 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، اور یہ فیل بھی نہیں ہو رہا کہ اتنی زیادہ سپیڈ ہے۔ تو ابھی انٹری کی ہے، تو آہستہ آہستہ ہماری سپیڈ بڑھ جائے گی۔ 120 سے زیادہ جو ہے وہ ہم سپیڈ نہیں وہ کر سکتے، ہمیں چلان ہو جائے گا۔ سپیڈ چیکنگ میٹر بھی موٹر وے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سکھر تو ملتان موٹر وے ہے، اور ہم اقبال آباد سے انٹر ہوئے ہیں۔ یہاں ہم رکے ہیں، ایک پرندہ جو ہے وہ ہماری گاڑی کے شیشے میں آ کے ٹکرایا ہے۔ شیشے کے پہ زیادہ کریک نہیں ہے، ہلکا سا نشان پڑا ہے، لیکن بچت ہو گئی ہے۔ تو وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کریک کا نشان بھائی دکھا رہے ہیں، اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے 3 لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں کہ ہم اس پرندے کو جا کے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے مطابق وہ پرندہ جو ہے وہ کافی دور ہے، ہم تھوڑا سا آگے نکل آئے ہیں، لیکن ان کو شوق تھا، تو ہم نے کہا چلیں جی آپ دیکھ آئیں، ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، آپ کا جو ہے ہماری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ تقریباً ہم نے موٹر وے پہ گھنٹے کا سفر کر لیا تھا، تو آگے بھی 1 گھنٹے کا سفر اور ہوگا تک۔
تو بھائی جو ہیں یہ تھوڑی دیر میں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، ان کو کوئی پرندہ وغیرہ نظر نہیں آتا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں سے کسی نے اٹھا لیا ہے، لیکن میرے مطابق جو ہے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے کیونکہ دور تھا وہ۔ تو یہ ابھی جا رہے ہیں راستے میں، میں نے اسکرین کو جو ہے وہ پورٹریٹ کر لیا ہے ادھر، تو وہ دیکھیں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ قریب ہوگا، لیکن یہ قریب نہیں تھا۔ یہ خالی واپس آئیں گے ابھی، پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ اور وہی ہوا، وہ خالی واپس آ گئے ہیں اور ہم آگے اپنے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ تو جا کے ہم ملک یوسف سے ملاقات کریں گے۔ عابد بھائی بہاولپور میں موجود ہیں، ان کو ساتھ ہم لیں گے اور آگے ہم نکلیں گے۔ یہ یاسر بھائی ہیں، ویڈیوز وغیرہ کلک کر رہے ہیں راستے میں جاتے ہوئے، تو ادھر آپ کی ملاقات کروائیں گے ملک یوسف سے۔ ان کے ساتھ ہم ویڈیو بھی بنائیں گے اور ان کی ریکارڈنگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ فن کرتے جا رہے ہیں لڑکے۔ یہاں سے ہم جو ہے وہ موٹر وے سے نیچے اتر رہے ہیں کیونکہ آگے سے جو ہے وہ موٹر وے بند ہے۔ ہم نے ویسے تو اترنا تھا جھانگڑا سے، لیکن جھانگڑا سے پہلے اچ انٹرچینج آتا ہے، تو یہاں سے ہم اچ انٹرچینج سے نیچے اتر رہے ہیں کیونکہ جھانگڑا انٹرچینج جو ہے وہ آگے سے بند ہے۔ یہاں سے آگے جو ہے وہ موٹر وے بند کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے جو ہے وہ سیلاب کی سچویشن ہے اور ایک جگہ سے موٹر وے جو ہے وہ کریک ہوا ہے۔ جلال پور پیر والا میں جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے موٹر وے کے اندر کریک آئے ہوئے ہیں، تو یہاں سے آگے جو ہے وہ موٹر وے بند ہے۔ تو یہاں سے ہم ٹول پے کریں گے موٹر وے کا، جو تقریباً ہمارا 500 بنا ہے اقبال آباد انٹرچینج سے اچ انٹرچینج تک۔ تو یہ 150 کلومیٹر سے کم ہی ہے، لیکن اس کا تقریباً 500 جو ہم نے وہ ٹول پے کیا ہے اور ہم آگے اپنے سفر پر روانہ ہوں گے۔ یہاں سے جو ہے وہ ہم انٹرچینج سے نکلنے کے بعد ہم احمد پور شرقیہ کی طرف انٹر ہوں گے۔ احمد پور شرقیہ سے جو ہے وہ ہم آگے پھر بہاولپور جائیں گے۔ جمعہ کا دن ہے تو آگے ہم جمعہ پڑھنے کے بعد ہی جو ہے وہ ملک یوسف والوں کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جو ہے ٹول ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں، 500 بھائی نے بولا ہے تو ہم اس کو 500 پے کر رہے ہیں۔ تو موٹر وے کا جو سسٹم ہے تو اچھا، تھوڑا کاسٹلی ہے، لیکن جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اچھا ہے، ڈرائیو بہت سموتھ ہوتی ہے۔ یہ کچھ دن پہلے جو افواہ چل رہی تھی کہ آلٹو جو ہے وہ موٹر وے پہ الاؤڈ نہیں ہے، تو یہ بالکل فیک تھی، سب نے بتایا بھی تھا فیک تھی، لیکن کچھ لوگ سٹل یہی کہہ رہے ہیں کہ آلٹو جو ہے وہ موٹر وے پہ نہیں چلا سکتے۔ لیکن آپ کے سامنے ہم یہ آلٹو پہ آئے ہیں اور آلٹو پہ ہی ٹول ٹیکس پے کر رہے ہیں اور کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو آلٹو جو ہے وہ الاؤڈ ہے، وہ فیک نیوز تھی۔ یہ 500 ہم پے کر کے موٹر وے سے نیچے اتریں گے اور ہم جائیں گے احمد پور شرقیہ۔ احمد پور شرقیہ سے ہم ہائی وے کے تھرو جو ہے وہ بہاولپور پہنچیں گے اور بہاولپور ہم جمعہ نماز پڑھنے کے بعد عابد بھائی کو پک کریں گے۔ عابد بھائی کی جو ہے وہ جان پہچان ہے ملک یوسف والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ ان سے کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، ہم ان سے مل لیں گے۔ ایڈریس ان کے پاس تھا، وہ جانتے تھے، انہوں نے لائیو لوکیشن بھی لے لی ہوئی تھی بھائی کی۔ جو شہباز بھائی ہیں ان کے ساتھ وہ کام کرتے رہے ہیں عابد بھائی، تو ان کے ساتھ جو ہے ہم وہ جائیں گے۔ تو یہ ہم جا رہے ہیں جی بہاولپور کی طرف۔ یہ ہم ہائی وے سے نیچے اتر رہے ہیں بہاولپور سٹی میں انٹر ہونے کے لیے۔ یہ تھوڑا سا پیچھے ہی بہاولپور میڈیکل کالج بھی ہے، تو وہاں سے ہم نے پانی وغیرہ پیا ہے اور آگے ہم اب بہاولپور سٹی میں انٹر ہو رہے ہیں۔ تو عابد بھائی سے رابطہ ہو چکا ہے، وہ کسی مسجد کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے لوکیشن بھیجی ہے، وہاں ہم نے 1:30 پہ جمعہ نماز ادا کرنی ہے اور وہاں سے ہم نکلیں گے پھر دوبارہ ملک یوسف والوں کی طرف۔ ان کا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہے، جو ایشیا گھی مل آتا ہے اس طرف ہے۔ ہم وہ کراس کر کے ابھی بہاولپور جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم نے بھائی کو پک کرنا ہے اور پھر واپس ہم جائیں گے۔ تو یہ بہاولپور سٹی ہے چوک فوارہ کے نام سے، وہ سامنے جو ہے وہ احمد پوری گیٹ ہے۔ یہ ان سڑکوں پہ میں بہت پھرا ہوں، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں، تو بہاولپور کے لوکیشن سے ہم واقف ہیں۔ یہ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل والا روڈ ہے، آگے فرید گیٹ آئے گا، لیکن ہم سینٹرل لائبریری والی طرف سے مڑ جائیں گے اور جو ہے کالی پلی والی طرف جائیں گے، جہاں عابد بھائی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں ایک پیٹرول پمپ پہ، ان کے بھائی کی ادھر شاپ ہے، تو وہاں ہم جمعہ نماز پڑھیں گے اور آگے کی طرف روانہ ہوں گے۔ اچھا جی، اس روڈ پہ تھوڑا سا آگے جا کے یہ قائد اعظم میڈیکل کالج ہے، اس کے آگے بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل ہے، جو ہمارے ایریا کا جو ہے وہ ڈویژن کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ ہمارے صادق آباد رحیم یار خان سے بھی لوگ یہاں اپنے علاج کے لیے آتے ہیں۔
تو یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے ہم یہ عابد بھائی کو جوائن کیا، ایک مسجد میں ہم انٹر ہوئے ہیں، یہاں وضو کر کے ہم نے جمعہ نماز ادا کرنی ہے۔ جمعہ نماز ادا کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ملک یوسف کی طرف جائیں گے۔ لو جی، جمعہ کے بعد جو ہے لڑکے وہ خوشگوار موڈ میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم گاڑی پہ یہاں سے نکلے ہیں ملک یوسف کے گھر کی طرف۔ یہ تقریباً 25 سے 30 منٹ کی ڈرائیو ہے بہاولپور سے، کیونکہ کچھ شہر کا ایریا ہے۔ پھر ہائی وے پہ جا کے جو ایشیا گھی ملاتی ہے اس کے بعد جو شمائی نہر ہے اس کے پاس سے یہ جھانگڑا انٹرچینج والا جو روڈ جا رہا ہے یہ ہم گئے ہیں۔ تقریباً 20 کلومیٹر آگے جا کے یہ قبرستان کے ساتھ جو موڑ آ رہا ہے یہاں سے ہم ٹرن لیں گے، اور ان کی بستی کی طرف آگے 3-4 کلومیٹر جو ہے وہ ان کی بستی ہے۔ تو یہاں سے ہم ٹرن ہو رہے ہیں، اور یہ جو روڈ ہلکا سا جا رہا ہے اس پہ تقریباً 3-4 کلومیٹر آپ ڈرائیو کریں گے تو آگے آپ کو بستی نظر آ جائے گی۔ تو یہ دریائے ستلج کے تقریباً قریب ہے، ان کا گھر جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور ہے بقول ان کے دریائے ستلج کے۔ ہم نے میپس پہ بھی دیکھا ہے، ان کے دریائے ستلج پاس ہے۔ دریائے ستلج میں پہلے تو پانی نہیں آتا رہا، لیکن اب جو ہے وہ یکدم سے اتنا زیادہ پانی آیا ہے تو یہاں سیلاب کی سچویشن رہی ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آس پاس جو ہے وہ کھیت جو ہے وہ تباہ حال ہوئے ہیں، کئی گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پیچھے کا ایریا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ان کی بستی کے پاس ہی گھر ہے۔ تو ان کے گھر کے پاس جو ہے وہ سیلاب آیا ہے، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بند بھی باندھے ہوئے تھے۔ یہاں ہم گاڑی پہ اترے ہیں، یہ گاڑی اوپر ہم لگا دیں گے ابھی، اور بھائی کا جو ڈیرا ہے یہاں ان سے ہم ملاقات کریں گے۔ یہ شاپس بھی ان کی ہیں، یہ ساتھ ہی ڈیرا ہے، ہم ان کے ڈیرے پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ جو وہاں کے 1-2 لڑکے موجود تھے انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، اور شہباز بھائی کو ہم نے فون کیا ہے کہ ہم آ گئے ہیں اور ملک بھائی جو ہیں وہ بھی آ جائیں۔ تو یہ ملک یوسف صاحب آ گئے ہیں، ہم ان سے مل رہے ہیں۔ بڑے خوشگوار موڈ میں انہوں نے ملاقات کی اور ہم سب کو ویلکم کہا، اور حیران بھی ہوئے کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں صادق آباد سے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کی محبت میں اتنی دور آئے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ کی بھی پروموشن کریں اور ہمارے ساتھ ویڈیو بھی بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سٹوری ٹائپ جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے تو بہت دیر لگے گی، شام کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بنانی تھی، اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کرایا، اور ایک پروموشنل ویڈیو، دوسرے شارٹس بھی ہمارے لیے، اور ہمارے ساتھ تصویریں بھی انہوں نے بنائی۔ بہت ہی خوشگوار لوگ ہیں اور بہت ہی پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہر آنے جانے والے سے ملتے ہیں۔ جمعہ کا دن اسی لیے انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن کوئی بھی آ جائے وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ کی پروموشن کرتے ہیں۔ کوئی اکاؤنٹ بنوانے آتا ہے تو اس میں بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ہمیں شہباز بھائی نے بھی اور ملک یوسف بھائی نے بھی ویڈیوز کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کیا، ہمارا اکاؤنٹ چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اچھی محنت کر رہے ہیں، آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آپ کے آئیڈیاز بھی اچھے ہیں، تو آپ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آگے نکل جائے گا، تو آپ محنت جاری رکھیں۔ انہوں نے ہمیں موٹیویٹ بھی کیا، اور ہمارے اکاؤنٹ کی پروموشن کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ تو بھائی نے ہمیں موٹیویٹ کیا۔ یہ شاکہ بھائی ہیں، یہ شہباز بھائی ہیں، اور یہ پیچھے ملک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں بھائی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا لیکن یہ تینوں ہی بھائی ہیں۔ شہباز ان کے تینوں بڑے بھائی ہیں۔ یہ دیکھیں خوشگوار موڈ میں ہم سے خوش گپیاں لگا رہے ہیں، ہم جوکس وغیرہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک بھائی جو ہیں وہ عراق سے ان کے آئے تھے، ان کی بستی کے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ فن کر رہے تھے۔ ایک مہینہ جو ہے وہ جیل میں گزار کے آئے ہیں، تو وہ اپنے جیل کے حالات و واقعات بتا رہے تھے۔ یہ کالی بھائی آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہوں گے، یہ کالی کا کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ بھائی شاکہ کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ دارا کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کے بڑے بھائی ہیں، یہ ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز کے۔ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح ویڈیوز میں آپ نے پرفارم کرنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، ہمیں انہوں نے ٹائم دیا، ہمارے ساتھ بھائیوں والا جو ہے وہ برتاؤ کیا۔ تو ہمیں کھانے کے بھی آفر کی، لیکن ہم جلدی میں تھے، ویڈیو بھی بنانی تھی۔ یہ چودھری والی ویڈیو وہ شوٹ کر رہے ہیں، یہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں 3 مین کردار تھے۔ ایک یہ چاچا ہیں جنہوں نے 10,000 واپس کرنے ہیں شہباز بھائی کے۔ شہباز بھائی یہاں آئے ہیں نیا میں کہ چاچا جی جو ہیں وہ مجھے 10,000 نہیں دے رہے، تو چاچا آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ آپ انہیں 10,000 دے دیں، میری فصل تباہ ہو گئی ہے، اگلی فصل پہ میں چودھری کو 10,000 دے دوں گا۔ تو یہ ان کی سٹوری آنے والی ہے، آپ دیکھیں گے ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ۔ یہ بھائی کے ساتھ ہم ویڈیوز اور تصویریں بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت کبھی بھی جمعہ کے دن جو ہے وہ کبھی بھی آ جائیں، آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسرے دنوں میں بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن دوسرے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں ویڈیوز شوٹ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، کہیں میٹ اپ کے لیے گئے ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ سفر کر کے آئیں اور آپ سے ملاقات نہ ہو۔
یہ شاکا بھائی نے ہمارے ساتھ ویڈیو بنائی، ہمارے ساتھ تصویریں بنائی خوشگوار موڈ میں، اور ہمیں جو ہے وہ انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ ویڈیوز بنائیں۔ تو ان کے ساتھ جو اوورآل ہمارا جو میٹنگ تھی بہت ہی خوشگوار گئی۔ اس کے بعد جو ہے ہم اپنی گاڑی پہ جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں گھر کی طرف نہیں بلکہ بہاولپور کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا رات کا ادھر سٹے ہے، ہمارے چند ایک کام ہے بہاولپور میں، وہ ہم کام کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر واپس جائیں گے۔ واپسی پہ ہمارے پاس ایک اور سرپرائز ہے، واپسی پہ ایک اور مشہور ٹک ٹاکر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، چنی گوٹ کے ہیں مسٹر ملک کاشی، آپ جانتے ہوں گے، ان سے سرپرائزنگلی ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہم ان کے چوک پہ جا کے پتہ کرتے ہیں ان کا، تو ہمیں ان کا نمبر ہی مل جاتا ہے۔ تو جب ہم ان سے فون پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ گھنٹے کے لیے آ جائیں، 5 منٹ کی کیا بات ہے۔ تو یہ ہم بہاولپور پہنچ گئے ہیں، اور یہ بہاولپور میں جو ہے ہمارا ہوٹل ہے، یہاں ہم رات کے وقت سٹے کریں گے اور صبح کو یہاں سے ہم نکلیں گے۔ یہ جو ہمارا ہوٹل ہے، یہاں ہم نے روم بک کیا ہے تاکہ ہم رات کو جو ہے وہ ادھر سٹے کر سکیں۔ چلو جی، رات گزر گئی، اب صبح کا وقت ہے۔ ہوٹل سے ہم نے اپنے بیگز وغیرہ اٹھائے ہیں، اور اب ہم جو ہے جائیں گے ناشتہ کریں گے۔ ناشتے کے بعد بہاولپور میں 1-2 جگہ جائیں گے، امتیاز مال ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے۔ شاپنگ کرنے کے بعد واپسی میں ہم سفر کریں گے، اور واپسی پہ ہم مسٹر ملک کاشی سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو یہ ہم ہوٹل سے واپسی روانہ ہو رہے ہیں، گاڑی ہم نے باہر نکال لی ہے۔ تو اب ہم ناشتہ کرنے شاہین لاہوری چنے والے کی طرف جائیں گے۔ یہ 1 یونٹ چوک پہ شاہین لاہوری فوڈ پوائنٹ ہے، یہاں سے ہم نے چنے کے ساتھ پراٹھے اور ناشتہ کیا، جو کہ بہت ہی بہترین تھا، خوشگوار سین تھا، اور ان کا ناشتہ جو ہے وہ مشہور ہے، تو اس لیے میں نے کہا ہم 1 یونٹ چوک کی طرف ہی جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا جو ہوٹل تھا وہ امتیاز مال کے بالکل ہی سامنے گلی میں تھا۔ تو اب ہم ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس ہم اب امتیاز مال کی طرف جائیں گے، وہاں تھوڑی سی شاپنگ کریں گے۔ یہ امتیاز مال ہم آ چکے ہیں، یہاں سے لڑکوں نے اپنے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے۔ شاپنگ کے بعد جو ہے وہ ہم واپسی کے لیے روانہ ہوں گے۔ چلیں جی، یہ امتیاز مال آ گیا، ہم ادھر انٹر ہو رہے ہیں۔ رانگ سائڈ سے آنے کی وجہ سے ہم یہ جو تار بندھی ہوئی ہے اس کو کراس کر کے ہی انٹر ہو رہے ہیں، لیکن ہم سے کس نے پوچھنا ہے، چلیں جی چل پڑتے ہیں۔ یہ انٹرنس ہے امتیاز مال کی، یہاں ہم جا رہے ہیں۔ یہ لڑکا ہماری ایک ویڈیو بنا رہا ہے، شاید ہمارے جاننے والے ہیں۔ تو آپ ادھر بہت ہی رش ہوتا ہے، اور ضروریات زندگی کی A to Z ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم ادھر آئے ہیں کہ یہاں تو قیمتیں مناسب ہیں، اور تقریباً ضرورت زندگی کی ہر ایک چیز جو ہے وہ یہاں آپ کو مل جائے گی، کھانے پینے سے لے کر گھریلو استعمال کی ہر ایک چیز آپ کو مل جائے گی یہاں سے۔ تو یہ بہت بڑا مال ہے، لاہور ملتان وغیرہ میں بھی ہے، تو یہ بہاولپور میں بھی ریسنٹلی آیا ہے، بہت زیادہ ٹائم اس کو نہیں ہوا، لیکن یہاں بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ بہاولپور کے لوگ موسٹلی شاپنگ جو ہے وہ گھریلو شاپنگ ادھر سے کرتے ہیں۔ وہاں سے آنے کے بعد یہ چنی گوٹ کے پاس ہم نے بھائی کا نمبر لیا، ان سے رابطہ کیا کہ مسٹر ملک کاشی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں کر رہا ہوں بات۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں 5 منٹ ملیں گے، ہم آپ کے صادقآباد سے آپ کو ملنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا 5 منٹ کیا، آپ 1 گھنٹہ لے لیں۔ تو بہت ہی بہترین آدمی ہیں، بہت ہی بہترین۔ انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، پانی پلایا، ہمارے ساتھ ویڈیو بنائی، ہمارے ساتھ تصویریں بنائی، 2 جو ہیں ہمارے ساتھ فنی ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پہ پوسٹ کریں گے، اور ایک جو ہے وہ آپ اپنے اکاؤنٹ پہ پوسٹ کر لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، تو بہت ہی بہترین آدمی، آپ ان سے ملیں تو بالکل ہی عاجز بندے ہیں۔ ان کی ایکٹنگ اور ویڈیوز کے تو ہم فین تھے ہی تھے، لیکن ان کی عاجزی کے بھی بہت فین ہو گئے ہیں۔ بہت مشہور ہونے کے باوجود ہر ایک آنے والے سے ملتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور فون نمبر حالانکہ ان کا سر عام سب لوگوں کے پاس ہے، تو ہر کوئی ان کو کانٹیکٹ کر لیتا ہے، اور ہر کسی سے عاجزی سے ملتے ہیں۔ ہم نے انہیں دعوت بھی دی آنے کی، تو امید ہے یہ ہماری دعوت قبول کریں گے، آئیں گے۔ تو آخر میں ہم خوشگوار موڈ میں ان سے ملے، اور ہم نے اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کھانے کے لیے ہم بیٹھنے کا اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ نے بہت دور جانا ہے، آگے صادقآباد، آگے پھر آپ کا علاقہ بھی کچے کے آس پاس ہے، تو اس لیے آپ کو جلدی جانا چاہیے۔ اس لیے ہم پھر وہاں سے ہم نے بھی ان سے جلدی اجازت مانگی، اور ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی طرف ملاقات کریں گے۔ تو ہم واپسی روانہ ہو چکے ہیں۔ واپسی پہ کیونکہ ہم نے صبح ناشتہ کیا ہوا تھا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تو یہ چوک بہادرپور ہم رحیم یار خان کے پاس آ کے پھر ہم نے کہا کہ یہاں سے الحاج وارث خان ریسٹورنٹ اور باربیکیو ہے، یہاں سے ہم نے مٹن روش آرڈر کیا، اور سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہاں سے صادقآباد صرف 25 سے 30 منٹ کی دوری پہ ہے، تو ہم نے کہا یہاں سے سکون سے کھانا کھا کے پھر ہی گھر جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم فوری گھر پہنچے۔ یہی آج کا ولاگ تھا، ہمیں
یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور ٹک ٹاک پہ فالو کریں. شکریہ.